Assalamu alaikum dear students. Today is 3rd of June 2020 and we are discussing constitutional design, our chapter in political science. It's for class 9th and so far we have discussed what does constitution mean. We have also discussed the democratic constitution in South Africa, in which we have discussed the struggle against apartheid by Nelson Mandela and ANC African National Congress, and finally how they were successful in drafting a new constitution for South Africa, and South Africa became a democratic nation. Today our topic of discussion is why do we need a constitution. ہمیں کانسٹیٹیوشن کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ کانسٹیٹیوشن ہمیں کیا دیتا ہے، مطلب کانسٹیٹیوشن میں ہم کیا کیا رکھتے ہیں، تو کانسٹیٹیوشن کیوں ضروری ہے؟ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ کانسٹیٹیوشن از ویری امپارٹینٹ ان اے ڈیموکریٹک کنٹری. جمہوری ملک جو ہے وہاں کانسٹیٹیوشن کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے، ایک ایسا بک آف لاز ہیں جس میں سارا کچھ لکھا جاتا ہے کہ what laws should be applied in a state. یعنی ایک حکومت کس طرح بنائی جائے، شہریوں کے جو حقوق ہیں انہیں کس طرح تحفظ کیا جائے، اور کیا کیا حقوق ہیں، کیا کیا ریسپانسبلٹی ہیں، گورنمنٹ کی کیا ریسپانسبلٹی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن ایک ایک لمیٹیشن ہے اوور دا پاور آف دا گورنمنٹ. یعنی کل جا کے اگر گورنمنٹ نے اپنا جو پاور ہے وہ مس یوز کیا، ایبسلیوٹ پاور کی اور گئے، تو یہاں پہ یہ کانسٹیٹیوشن ہی انہیں روکتا ہے ویسا کرنے سے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن امپلائز دا رول آف لا. یعنی ایک ملک میں جو رول ہونا چاہیے وہ اکارڈنگ ٹو اے کانسٹیٹیوشن ہونا ضروری ہے. تو اگر ہم بات کریں ساؤتھ افریقہ کی، تو ساؤتھ افریقہ میں ڈیموکریسی بننے سے پہلے کیا تھا؟ دیئر واز این ایپرتھائڈ گورنمنٹ. ایپرتھائڈ گورنمنٹ کن کی؟ وائٹ مائنارٹی کی. تو وائٹ مائنارٹی نے جو افریقن بلیکس ہیں ان پہ بہت زیادہ اپریشن کیا ہے. تو اس دور میں پھر جب ہم نے دیکھا کہ کس طرح آفٹر لانچنگ دا اسٹرگل اگینسٹ دس ایپرتھائڈ گورنمنٹ اینڈ فائنلی South Africa became a democratic nation and they gave themselves a democratic constitution, right? تو یہاں پہ پھر ان دونوں ہم کہیں گے دونوں کمیونٹیز کے درمیان، دونوں گروپس کے مابین جو ٹرسٹ ہیں وہ کس طرح ریگین کیا جائے، وہ ٹرسٹ جو ہے وہ کس طرح بحال کیا جائے. مثلا کہ ایک طرف ہے وائٹ مائنارٹی، دوسری طرف ہے بلیک میجارٹی. تو ان دونوں گروپس کو ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے ایک ایسا ڈاکومنٹ بنانا ہے جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، تو جس میں سب کی بات کی جائے، سب کے لیے تحفظ، سیف گارڈ رکھا جائے. تو وہ اسی سے پھر ان کے درمیان ایک ٹرسٹ ہوتا ہے. ڈیموکریٹک ملک بننے کے بعد، جمہوری ملک بننے کے بعد اگر فیوچر میں مستقبل میں بلیک میجارٹی جو ہے ضروری ہے انہی کی، اب یہ جو یہاں پہ گورنمنٹ وغیرہ بن سکتی ہیں کیونکہ میجارٹی میں ہے. تو میجارٹی رول میں یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ میجارٹی میں ہوتے ہیں وہی ایک ملک میں حکومت بناتے ہیں، گورنمنٹ بناتے ہیں، کیونکہ ڈیموکریسی میں لوگوں کا جو ووٹ ہے اسی سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کون سی پارٹی گورنمنٹ بنائے گی. ٹھیک، تو یہاں پہ جو مائنارٹی ہے، مائنارٹی کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے جو ان کا جو بھروسہ ہے گورنمنٹ پہ، جو بھروسہ ہے ان کا، وہ برقرار رکھنے کے لیے، وہ بھروسہ قائم کرنے کے لیے جو ایک کانسٹیٹیوشن تیار کیا جاتا ہے جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، جس میں ہر شہری کا خیال رکھا جاتا ہے، چاہے وہ پور ہو، رچ،
whatever community, whatever caste, whatever color he belongs to. تو سب کے لیے جو حقوق ہیں وہ یکساں برابر رکھے جاتے ہیں. اب یہ اگر ایسی سچویشن بنتی ہے کہ ایک طرف مطلب بہت ساری کمیونٹیز ہیں، وہ ایک دوسرے پہ کیسے بھروسہ کرے؟ کیونکہ اگر ہم انہی کی بات کریں جو وائٹ مائنارٹی ہیں، جو ساؤتھ افریقہ میں گورنمنٹ میں رہ چکے تھے، مطلب اپرتھائڈ جو ان کی گورنمنٹ تھی، تو اب وہ ان بلیکس پہ کیسا بھروسہ کرے؟ مطلب ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ کیسا بلڈ کیا جائے؟ تو یہ اس سچویشن میں ایک کانسٹیٹیوشن کا ہونا لازمی بنتا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو فیوچر میں ایک آئین ہے، اور یہ آئینہ ہے، مطلب ایک شیشہ ہے جس میں سارا کچھ لکھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کس طرح بنائی جائے، کس طرح کمپوز کی جائے، گورنمنٹ کے کیا کیا پاورز ہیں، گورنمنٹ اپنا جو پاور ہے وہ مس یوز نہ کر سکیں گے، کیونکہ یہ ایک لمیٹیشن ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن ان کے پاورز پہ، تو ان کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی رول کرنا ہوتا ہے. تو کانسٹیٹیوشن میں چونکہ یہ سب کو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن کو مطلب اس میں لہٰذا سب کو یہ کانسٹیٹیوشن ایکسیپٹیبل ہے، لہٰذا اس میں سب کا خیال رکھا جاتا ہے. اب ایک اور سچویشن ہو سکتی ہے، مطلب کہ کل جا کے اگر میجارٹی گورنمنٹ نے کانسٹیٹیوشن کو چینج کیا تو وہ پروویژنز بھی کانسٹیٹیوشن میں رکھے جاتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سارا کچھ وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ کس طرح ہم اگر ضرورت پڑے تو کانسٹیٹیوشن کو چینج کر سکے اکارڈنگ ٹو دا نیڈ، لیکن وہ سب کے لیے قابل قبول ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا کانسٹیٹیوشن ایک ایسا ڈاکومنٹ، ایک ایسا بک آف لاز ہے، یہ سپریم بک آف لاز کہلاتا ہے، تو جو ایک ملک میں ضروری ہیں، جس کے بغیر گورنمنٹ جو ہے ڈیموکریٹک جو ملک ہیں وہ ڈیموکریٹک ملک نہیں کہلائے گا. لہٰذا تو اب ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ ایک ملک میں کانسٹیٹیوشن کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری مائنارٹی، بہت سارے یہ جو ڈائیورسٹیز ہیں، ڈائیورسٹی ہوتی ہے ایک ملک میں، تو یہ اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کا گورنمنٹ پہ بھروسہ، گورنمنٹ کا لوگوں پہ بھروسہ، یہ مینٹین کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے ایک کتاب، ایک بک آف لاز تو یہ ڈرافٹ کیا جاتا ہے، جو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ساؤتھ افریقہ میں بھی وہ کانسٹیٹیوشن بنایا گیا. لہٰذا اب ہم نے کیا سیکھا؟ کانسٹیٹیوشن ایک ایسا مطلب ڈاکومنٹ ہے، ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے، ایک ایسا بک آف لاز ہیں وچ جنریٹس اے ڈگری آف ٹرسٹ اینڈ کوآرڈینیشن دیٹ از نیسری فار ڈفرینٹ کائنڈس آف پیپل ٹو لیو ٹوگیدر، یعنی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہے. تو یہ مطلب ایک جنریٹ کرتا ہے ٹرسٹ لوگوں میں. تو فرسٹ سیکنڈلی اٹ اسپیسیفائی ہاؤ دا گورنمنٹ ول بی کانسٹیٹیوشن، گورنمنٹ کس طرح بنائی جائے، اور اس گورنمنٹ کے کیا کیا پاورز ہیں. تو اس گورنمنٹ میں مطلب کون سے لوگ ڈیسیجن لے سکتے ہیں اور کیا ڈیسیجن لے سکتے ہیں. تھرڈلی تو اٹ لے ڈاؤن لمٹس آن دا پاورس آف دا گورنمنٹ اینڈ ٹیلز اس واٹ دا رائٹس آف دا سٹیزنز آر. پہلے ہی میں نے آپ سے کہا کہ جو گورنمنٹ ہے، اگر مطلب فیوچر میں، مستقبل میں بننے کے بعد، گورنمنٹ وجود میں آنے کے بعد، یہ اپنا جو پاور ہے، گورنمنٹ پاور جو انہیں اسی کتاب سے، اسی آئین سے ملا ہے، تو یہ اگر اس نے مس یوز کیا تو وہاں پہ بھی اس کو لمٹ کرنے کے لیے یہی کانسٹیٹیوشن اس گورنمنٹ کو روکتا ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ شہریوں کے کیا کیا حقوق ہے. تو اس طرح یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور اس میں ساری جو ڈفرینسز ہے، جو مطلب ڈائیورسٹیز ہیں، ان کا خیال رکھا جاتا ہے. ایک اور بات، چوتھا جو میں ایڈ کروں گا اس میں، یہ جو
کانسٹیٹیوشن ہے یہ ایک مطلب ایک طریقہ ہے جو لوگوں کا جو تمنائیں ہیں کہ ہم ایک گڈ سوسائٹی بنائے، چونکہ گڈ سوسائٹی ٹو کریٹ اے گڈ سوسائٹی یہ کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے اور اسی انداز میں بنایا جاتا ہے۔ اگر ہم انڈین کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو کتنا اچھا مطلب یہ جو فریم ورک ہے، لیگل فریم ورک ہے کانسٹیٹیوشن، کتنا اچھا آئین ہے۔ اگر ہم عملی طور پہ اس کانسٹیٹیوشن کو پورا کا پورا مطلب عملائیں گے تو ایک آئیڈیل سوسائٹی، ایک بہترین سوسائٹی وجود میں آ سکتی ہے۔ لہٰذا یہ کانسٹیٹیوشن ایک ذریعہ ہے جس سے ہم ایک اچھی سوسائٹی بنا سکتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے مطلب پوائنٹ آؤٹ کیا وہ یہ ہے کہ جو بھی کنٹری ڈیموکریٹک ہے، ڈیموکریٹک کنٹری میں کانسٹیٹیوشن کا ہونا ضروری ہے، اور کچھ کنٹریز ایسے بھی ہیں جن کے پاس کانسٹیٹیوشن کا ہونا مطلب کچھ کنٹریز ایسے ہیں جن کے پاس کانسٹیٹیوشن ہے لیکن وہ ڈیموکریٹک کنٹریز نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو بھی کنٹریز ڈیموکریٹک ہیں وہاں پہ کانسٹیٹیوشن ہونا ضروری ہے۔ ان ملکوں میں جو ڈیموکریٹک ہیں کانسٹیٹیوشن کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے بغیر وہ ڈیموکریٹک کنٹریز ہم نہیں کہلا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم امریکہ کی بات کریں، آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس اگینسٹ گریٹ برٹن، تو جو ان کو ملی تو انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا اور ڈیموکریٹک ملک بن گیا۔ اسی طرح فرانچ ریولیوشن میں ہم نے پڑھا کس طرح فرانس ریولیوشن کے بعد ایک کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کرتا ہے۔ تو یہ چونکہ اب ایک پریکٹس بن گیا ہے ان آل democracies to have a written constitution. So tomorrow we will discuss inshallah making of the Indian constitution. Thank you very much.